عتبہ نے پھر دوبارہ یہ کہا کہ اگر تمہیں کوئی تانا دے بزدلی کا تو میرا نام لے لینا. کہ عتبہ بن ربیعہ بزدل تھا، وہ ہمارا سپہ سالار تھا، وہ ہمیں لڑائی سے موڑ کے واپس لے آیا. اب ایک بندہ ڈسیزن لے رہے، اور یہاں پہ پھر دوبارہ وہ یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ عرب اپنے بڑوں کی، اپنے سردار کی بات ٹالا نہیں کرتے تھے. سو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ لڑائی چھوڑ دو، اور جو کوئی پوچھے گا مجھ پہ نام لگا دینا کہ ہمارا سردار، ہمارا سپہ سالار بزدل نکلا جو میں واپس لے آیا. بٹ ابو جہل نے اسے تیش دلایا، غصہ دلایا کہ عتبہ بغیر لوہے کے خود کے، لوہے کے ہیلمٹ کے، کپڑے کا ہی امامہ باندھ کے لڑنے کے لیے سب سے پہلے چلا گیا اس انسائٹ کرنے پہ ابو جہل کی. جی اصل ہم بات کر رہے تھے حرب فجار کے بارے میں، اور حرب فجار کے سلسلے میں آخری لڑائی جو ہوئی فجار براد کے عروہ رحال کو قتل کرنے کی وجہ سے، وہ 4 سال لڑائیاں ہوئی. پہلے سال شمتا کے مقام پہ ہوئی، دوسرے سال ابلا کے مقام پہ ہوئی، تیسرے سال شرب کے مقام پہ ہوئی، اور چوتھے سال حریرہ کے مقام پہ ہوئی. 4 سال یہ لڑائیاں چلتی رہیں، سلوشن نہیں آ رہا. لوگ مر رہے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، دونوں طرف کا نقصان ہوتا ہے، اور پھر واپس چلے جاتے ہیں آئندہ تیاری کر کے آنے کے لیے. اب چوتھی حرب فجار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا، اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں حصہ کیا لیا کہ آپ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے تھے. 5ویں سال پھر لڑائی ہونے کے لیے اکٹھے ہوئے. تو عتبہ بن ربیعہ ایک بڑا سردار بنی امیہ سے، وہ لڑائی بالکل لڑائی شروع ہونے والی ہے تو اس نے اپنا اونٹ یا گھوڑا نکالا اور ان کے قریب جا کے کہا کہ مدر کے بیٹو، مدر رسول اللہ کے آباء و اجداد میں آپ کو یاد ہوگا دادا بنتے ہیں، مدر کے بیٹو کیوں ایک دوسرے کا نقصان کر رہے ہو، کیوں ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہو، کیا اس کا کوئی سولوشن نہیں آ سکتا؟ عروہ رحال کی پارٹی بنی ہازن پوچھتی ہے کہ تم ہمیں کس طرف بلاتے ہو، بنی کنانہ پوچھتے ہیں کہ تم ہمیں کس طرف بلاتے ہو. تو عتبہ بن ربیعہ کہتا ہے امن کی طرف. ان کا کیا مطلب؟ وہ کہا جتنے تمہارے لوگ آج تک اس لڑائی میں مرے ہیں، ہم ان کا خون بہا دینے کو تیار ہیں، ان کے پیسے دینے کو تیار ہیں. جتنے لوگ 4 سال میں مرے ہیں، ٹھیک، عروہ رحال بھی ہو گیا، اور مساور بن مالک بھی ہو گیا، اسد بن جوین بھی ہو گیا. سو 3 لوگ وہ جہاں سے لڑائی شروع ہوئی تھی. شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ کہ عروہ رحال کا خون بہا دے دو، اور جو 2 مزید لوگ مارے ہیں برات نے، مساور بن مالک اور اسد بن جوین، ان کا خون بہا دے دو. تو وہ نہیں ماننے تھے. سو اب وہ 3 بھی شامل ہو گئے، اور ان 4 سالوں میں جتنے لوگ بھی مرے ہیں اس میں وہ بھی شامل ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. عتبہ بن ربیعہ نے اگلی بات کی، آل رائٹ، ہم جو ہمارے بھی تو لوگ مرے ہیں نا، جس طرح تمہارے لوگ مرے ہیں ان لڑائیوں میں، ہمارے لوگ بھی 4-5 سالوں میں مرے، تو ہم ان کی دیت تم سے نہیں لیں گے. سب 2 فائدے ہو گئے بنی حوازن کو، بنی کنانہ کو 2 فائدے ہو گئے. کیا؟ ایک تو ان کو مل گیا اپنے لوگوں کے مرے ہوئے کا خون بہا، یعنی کمٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور ہمیں جواب میں دیت بھی نہیں دینی پڑے گی. آل رائٹ. وہ کہتے ہیں اس کی گارنٹی کون دے گا؟ تو عتبہ بن ربیعہ کہتا ہے میں دوں گا. تم کون ہو؟ جواب میں اس نے کہا میں عتبہ ربیعہ کا بیٹا، میں گارنٹی کرتا ہوں اس کے. اور گارنٹی کی ایک صورت یہ ہے کہ میں تمہیں اپنے معززین سیکیورٹی کے طور پہ، گارنٹی کے طور پہ تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں جب تک چیزیں سیٹل نہیں ہوں. نہیں صحیح، کیپٹیو کہہ لیں، گارنٹی کہہ لیں، مان گئے. سو لڑائی ختم ہوگی. 5ویں سال لڑائی ہوئی نہیں. اور یوں فجار البراد کا جو سلسلہ پچھلے 5 سال سے چل رہا تھا ختم ہو گیا. 40 لوگ قریش کے اور بنی حوازن کے بنی کنانہ کو دے دیے گئے کہ یہ ہماری طرف سے گارنٹی ہے، جب تک ہم اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے یہ لوگ تمہارے پاس رہیں گے ایز کیپٹیو. اور ان میں حکیم بن حزام بھی
شامل ہے جو بنی اسد سے ایک بڑا نام ہے اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ام المومنین کے رشتہ دار ہیں. حکیم بن حزام بعد میں ایمان بھی لے آئے. اگر آپ یاد کریں جنگ خندق کے اینڈ پہ کیا ڈائلاگ ہوئے تھے، اس میں کہا گیا تھا کہ کچھ لوگ اپنے یعنی بنی قریظہ نے کہا تھا کہ اگر چاہتے ہو کہ ہم حملہ کریں مسلمانوں پہ تو اپنے کچھ لوگ ہمارے پاس سیکیورٹی کے لیے بھیجو تاکہ ہمیں یقین ہو کہ تم درمیان میں چھوڑ کے بھاگو گے نہیں. سو عرب میں یہ روایت تھی، چیزیں سیٹل کرنے کے لیے آپ اپنے لوگوں کو ان کی تحویل میں دے دیتے تھے تاکہ سیٹل ہو جائے. سو 40 لوگ دے دیے گئے بنی کنانہ کو قریش اور بنی حوازن کی طرف سے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنے سیریس ہے کہ انہوں نے اپنے لوگ ہمیں دے دیے تو انہوں نے کہا نہ ہمیں خون بہا چاہیے نہ ہم مزید لڑائی کرنا چاہتے ہیں. تو یوں عتبہ بن ربیہ کی کوشش سے یہ دشمنی بھی ختم ہوئی، یہ لڑائی بھی ٹلی. بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا. یہ عتبہ بن ربیہ کے ساتھ ایک اور بھی امپورٹنٹ بات ہے. جب بدر کی لڑائی ہونے لگی تھی نا، عتبہ بن ربیہ نے اس وقت بھی ان کو سمجھایا قریش کو کہ ادھر بھی ہمارے بھائی ہیں، بالکل اس لڑائی میں حاصل کیا ہوگا؟ کسی نے اپنا بھائی مارا ہوگا، کسی نے اپنا چچا مارا ہوگا، کسی نے اپنے ماموں کو قتل کیا ہوگا. تو کیسے منہ دکھا کے اپنے خاندان میں اپنے لوگوں میں پھرو گے؟ خدارا یہ لڑائی نہ کرو. ابو جہل نے جواب میں کہا کہ یہ تمہارا سردار ڈرپوک ہے، بزدل ہے، اس سے فکر ہے کہ اس کا بیٹا ابو علی جو مسلمان ہو کے دوسری طرف چلا گیا ہوا ہے، حذیفہ حذیفہ بن عتبہ نہیں ابو حذیفہ بن عتبہ ان کا نام تھا. یہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ابو علی امیہ بن خلف تھا، مجھے غلطی ہے. عتبہ نے کہا کہ یہ ابو حذیفہ جو مسلمان ہو کے دوسری طرف کی فوج میں ہے، مسلمانوں کی فوج میں، یہ اس کو بچانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں. عتبہ نے پھر دوبارہ یہ کہا کہ اگر تمہیں کوئی تانا دے بزدلی کا تو میرا نام لے لینا. کہ عتبہ بن ربیہ بزدل تھا، وہ ہمارا سپہ سالار تھا، وہ ہمیں لڑائی سے موڑ کے واپس لے آیا. اب ایک بندہ ڈیسیژن لے رہے اور یہاں پہ پھر دوبارہ وہ یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ عرب اپنے بڑوں کی اپنے سردار کی بات ٹالا نہیں کرتے تھے. سو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ لڑائی چھوڑ دو اور جو کوئی پوچھے گا مجھ پہ نام لگا دینا کہ ہمارا سردار ہمارا سپہ سالار بزدل نکلا جو میں واپس لے آیا. بٹ ابو جہل نے اس سے تیش چلایا، غصہ دلایا کہ عتبہ بغیر لوہے کے خود کے لوہے کے ہیلمٹ کے کپڑے کا ہی امامہ باندھ کے لڑنے کے لیے سب سے پہلے چلا گیا اس انسائٹ کرنے پہ ابو جہل کی. سو واپس عتبہ بن ربیہ نے یہ لڑائی ختم کی، حرب فجار جو رسول اللہ کے زمانے میں ہوئی، جس میں 20 سال عمر تھی سرکار کی اور آپ نے حصہ لیا. اور کیپٹیو یا گارنٹی کے لوگ دیے گئے، جس کی وجہ سے سر یہاں پہ ایک سوال آ رہا تھا کہ ایک بات تھی کہ یہ جو گارنٹی کے طور پر تھا اس زمانے میں کہ آپ اتنے دے دیں، جیسے بنی قریظہ نے بھی کہا ہے یہاں پر، تو بہت کچھ اس زمانے میں غالباً ٹرسٹ پر چل رہا تھا سسٹم، زبان پر لوگوں کو اعتماد تھا، یا یہ اس میں اس بارے میں کچھ 100% آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ لوگ اپنی بات کے اتنے پکے تھے کہ ہم نے کہہ دیا تو کہہ دیا، صحیح، اب ہم اپنی بات سے پھر نہیں سکتے. دوسرے دھوکے سے کوئی نہیں مارتا تھا، علل اعلان بتا کے مارتے تھے. یہ نہیں ہو رہا کہ آپ جا رہے ہو اور آپ کو کسی نے پکڑا اور مار دیا، نہیں، بڑا للکار کے بتا کے دشمنی سمجھا کے کلیئرٹی کے ساتھ. کوئی یہ نہیں کہتا چھپ کے مار دیا پتہ نہیں چلا کس نے مار دیا. علاوہ اس کے کہ جو اس نے یہ سازش کی تھی یا حرکت کی تھی برات نے کہ وہاں غار میں لے گئے اور دھوکے سے قتل کر دیا، تو کیوں قریش نے بنی حوازن کا ساتھ کیوں دیا؟ قریش نے بنی حوازن کا اسی لیے ساتھ دیا نا کہ برات نے زیادتی کی ہے. دس از ناٹ دا وے ٹو ڈو اٹ. ہماری روایت دیکھیں، روایات یہ تھیں کہ بالکل صحیح، یہ جو ہوتی ہے نا ویلیوز، اصول، کمٹمنٹس، یہ گارنٹی ہوتی ہے امن کی.
یہ گارنٹی ہوتی ہے معاشرے کے چلنے کی، جی یہ گارنٹی ہوتی ہے آپ کے معاملات اچھے رہنے کی، ورنہ تو سر لا ہی نہیں ہے، پھر لا آف جنگل آ گیا نا، پھر تو کچھ بھی چیز ایگزسٹ نہیں کر سکتی، پھر تو آپ کے لیے سانس لینا، موو کرنا، آنا جانا، تجارت کرنی۔ عرب میں اپنی بات کو ہم عرب کی تہذیب میں ڈسکس کر چکے کہ وعدے کے بڑے پابند تھے، زبان کے بڑے پابند تھے، پناہ دے دی ہے، زبانی پناہ دی ہے نا، اب پورا قبیلہ تباہ ہو جائے زبان سے نہیں زبان سے جی، اتنے پکے تھے اپنی زبان کے، اپنے وعدے کے، اپنی قسم کے، اپنی کمٹمنٹ کے۔ ابو سفیان جب جاتے ہیں جب تجارت پہ گئے ہوئے فلسطین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خط لکھتے ہیں ہرقل کو، روم کے بادشاہ کو، تو وہ کہتا ہے اگر کوئی عرب تاجر آئے ہوئے ہیں فلسطین میں تو ان کو لے کے میرے پاس، بیت المقدس میں تھا اس وقت، وہ شام سے ایلیا اس وقت کہا جاتا تھا بیت المقدس کو، تو وہ شام سے ایلیا آیا ہوا تھا اپنی کوئی نظر پوری کرنے، اپنی کوئی پلیج پوری کرنے۔ تو ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو لے گئے دربار میں، اس نے کہا سب سے آگے جو سب سے قریبی رشتہ دار ہے، ابو سفیان نے کہا میرے چچا کا بیٹا ہے محمد، بٹھا دیا اور کہا کہ اس لوگوں کو کہا کہ اگر یہ غلط بیانی کرے تو تم مجھے بتا دینا، یہ تمہیں نہیں دیکھ سکے کہ کس نے بتایا ہے، ٹھیک۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں چاہتے ہوئے بھی جھوٹ نہیں بول سکا، کیا چاہتے ہوئے بھی جھوٹ نہیں بول سکا، کیونکہ میں جھوٹا نہیں کہلوانا چاہتا تھا۔ دشمنی قائم ہے، جنگ ہو چکی ہے، 3 جنگیں ہو چکی ہیں، بدر ہو چکی ہے، احد ہو چکی ہے، خندق ہو چکی ہے، احزاب، اور صلح حدیبیہ بھی ہو چکی ہے، ٹھیک۔ سو دشمنی تو عروج پہ ہے نا، بالکل، لیکن وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ وہ کہتے 2 چیزیں، میں عرب میں جھوٹا کہلوانا نہیں چاہتا تھا، دوسرے ہو سکتا ہے میرے لوگ یہاں تو جھوٹا نہ مجھے کہتے، واپس جا کے ضرور جھوٹا کہتے، تو جب واپس جا کے جھوٹا کہتے تو میری کیا عزت رہ جاتی۔ تو آج کے لیے درود پاک سے اس ایپیسوڈ کے اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہاں سے سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔